آج ہم ایک ایسے متن پر بات کر رہے ہیں جو ہمارے ایک سب سے بنیادی احساس یعنی وقت کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ جی متن کا عنوان ہے وقت، حقیقت اور اندیکھا غیب، اور یہ ایک بہت بڑے سوال سے شروع ہوتا ہے۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ غیب یعنی اندیکھی حقیقت ہماری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، بالکل۔ لیکن ہم میں سے کسی کو وہ نظر نہیں آتی۔ تو سوال یہ ہے کہ کیوں؟ اس رکاوٹ کی وجہ کیا ہے؟ اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے یہ متن ہمیں پہلے خود وقت کے تصور کو آز زر نو سمجھنے کی دعوت دیتا ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہترین نقطۂ آغاز ہے۔ متن کا بنیادی دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے وقت کو غلط سمجھا ہے۔ اچھا، کس طرح سے؟ ہم اسے ایک ایسی سیدھی لکیر مانتے ہیں جس پر ہم سب قیدیوں کی طرح صرف آگے کی سمت میں سفر کر سکتے ہیں۔ ماضی مر چکا، مستقبل ابھی پیدا نہیں ہوا۔ صحیح۔ لیکن یہ متن کہتا ہے کہ یہ صرف ہمارا محدود انسانی تجربہ ہے، اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ وقت کوئی مطلق غیر متغیر شے نہیں، بلکہ خود ایک مخلوق ہے۔ وقت ایک مخلوق ہے؟ جی، اور ہر مخلوق کی طرح اس کا بھی ایک خالق ہے جو اس کے قابو میں ہے۔ اچھا، یہ وقت ایک مخلوق والا خیال بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وقت کی بھی ایک ابتدا ہے اور شاید ایک انتہا بھی۔ یہ کوئی ازلی حقیقت نہیں ہے۔ بالکل۔ گفتگو کا آغاز بھی تو ایک بہت مشہور حدیث سے ہوتا ہے، زمانے کو گالی مت دو کیونکہ اللہ ہی الدر ہے۔ ہم یہ جملہ سنتے تو ہیں لیکن اس کی گہرائی پر اتنا غور نہیں کرتے۔ جی، اور متن اسی پر زور دیتا ہے۔ تو متن یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ وقت ہے نہیں، بلکہ وقت کا مالک ہے۔ اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہی وہ نازک فرق ہے جو سب کچھ بدل دیتا ہے۔ دیکھیں، اگر خدا وقت ہوتا تو وہ بھی وقت کے بہاؤ میں قید ہوتا، لیکن اگر وہ وقت کا مالک ہے تو وقت اس کے حکم کے تابع ہے۔ اچھا، یہ ایک دریا کی طرح ہے جس کا مالک اس کے بہاؤ کا رخ موڑ سکتا ہے، اسے روک سکتا ہے، اسے تیز یا سست کر سکتا ہے، یا حتیٰ کہ اسے الٹا بھی بہا سکتا ہے۔ واہ! ہمارا سارا جدید مادی ذہن اسی ایک نقطے پر آ کر چکرا جاتا ہے کیونکہ ہم نے فزکس کے قوانین کو حتمی مان لیا ہے۔ یہ متن کہتا ہے کہ فزکس کے قوانین بھی ایک بڑے قانون کے تابع ہیں۔ تو اگر وقت ایک کنٹرولڈ دریا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں جو واقعات بہہ رہے ہیں ان کی ترتیب بھی آگے پیچھے کی جا سکتی ہے۔ جی، یہ تو ہمارے وجہ اور اثر یعنی کاز اینڈ ایفیکٹ کے پورے تصور کو چیلنج کرتا ہے۔ بالکل، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا تصوراتی چیلنج ہے۔ متن کہتا ہے کہ جسے ہم اپنی جدید زبان میں ٹائم ٹریول کہتے ہیں، وہ کوئی سائنسی فکشن نہیں بلکہ اللہ کے منتخب بندوں کے لیے ایک ممکنہ حقیقت ہے۔ ٹیکنالوجی کے ذریعے؟ نہیں، ٹیکنالوجی کے ذریعے نہیں، بلکہ ایک الہی حکم کے ذریعے۔ ان کے لیے وقت کے آر پار حرکت کرنا ایسا ہی ہے جیسے ہمارے لیے کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا۔ یہ فزکس کو توڑنا نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت میں قدم رکھنا ہے جہاں فزکس کے قوانین مختلف ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ تصوراتی طور پر تو بہت دلچسپ ہے، لیکن کیا متن اس ناقابل یقین دعوے کی کوئی ٹھوس مثال بھی پیش کرتا ہے؟ کوئی ایسا واقعہ ہے جہاں یہ لکیری وقت ٹوٹا ہو؟ جی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں متن اپنی سب سے طاقتور دلیل پیش کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ معراج کا واقعہ۔ ایک ہی رات کے مختصر سے حصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف آسمانوں کا سفر کیا بلکہ ان تمام انبیاء سے ملاقات کی جو زمانی اعتبار سے صدیوں بلکہ ہزاروں سال کے فاصلے پر تھے۔ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سب کے سب وہاں حقیقی طور پر موجود تھے۔ ایک منٹ، متن اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہ ملاقاتیں کوئی خواب، کوئی ویژن یا کوئی علامتی تجربہ نہیں تھی، کیونکہ اگر یہ خواب تھا تو پھر وقت کے قانون نہیں ٹوٹے۔ یہی تو اصل نقطہ ہے۔ متن اس پر بہت زور دیتا ہے کہ یہ ملاقاتیں حقیقی تھیں۔ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے تھے، ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے، نماز میں امامت ہو رہی تھی۔ صحیح۔ متن ایک بہت خوبصورت دلیل دیتا ہے، خوابوں کی کوئی ساخت نہیں ہوتی، کوئی دروازے یا محافظ نہیں ہوتے۔ خواب ایک بہاؤ کی کیفیت ہے جس میں کوئی نظم و ضبط نہیں ہوتا۔ ٹھیک۔ لیکن آسمانوں کی ایک باقاعدہ منظم ساخت تھی۔ 7 آسمان، ہر ایک الگ،
हर एक पर एक मुहाफिज फरिश्ता और हर आसमान में दाखिले के लिए बाकायदा इजाजत तलब की जा रही थी। वाह, ये तो मैंने कभी इस नज़र से सोचा ही नहीं। यानी ये मुनज़्ज़म साख्त, ये प्रोटोकॉल इस बात की दलील है कि ये एक हकीकी सफ़र था, एक हकीकी जगह का सफ़र। बिल्कुल, ये कोई ज़हनी परवाज नहीं थी। तो मेराज का वाक़या सिर्फ एक रूहानी सफ़र नहीं था, बल्कि मतन उसे वक्त और मकान के कवानीन के मुअत्तल होने का एक ठोस सबूत के तौर पर पेश कर रहा है। बिल्कुल, ये एक हकीकी सफर था, एक ऐसी हकीकत में जहां वक्त वो रुकावट नहीं है जो हमारे लिए है। और इससे ये भी पता चलता है कि कायनात फ्लैट नहीं बल्कि तह दर तह है, यानी लेयर्ड। जमीन की भी इतनी ही तय है। मतन वाज़े करता है कि ये सैयारे नहीं है जैसा कि आम तौर पर समझा जाता है। ये दायरे या वजूद के अंदाज हैं। रेल्म्स। जी, रेल्म्स, हकीकत की मुख्तलिफ सतहें, और हर सतह के अपने कावानीन हैं, बशमूल वक्त के बहाव का कानून। ये तो जदीद फिजिक्स के मल्टीवर्स या मुख्तलिफ डायमेंशंस के नज़रियात से बहुत मिलता जुलता है। जी, और मतन आइंस्टाइन के नजरिया इजाफियत का भी जिक्र करता है, जहां वक्त मुतलक नहीं रहता, यानी टाइम डायलेशन। बिल्कुल, ये कहना कि जो चीज़ जितनी तेज़ी से सफ़र करती है उसके लिए वक्त उतना ही सुस्त हो जाता है। ये तो 20वीं सदी की दरियाफ्त है। तो क्या मतन ये कह रहा है कि कुरान साइंस की किताब है? नहीं, मकसद ये साबित करना नहीं है। मकसद इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। वो ये कह रहा है कि हकीकत की जो बुनियादी साख्त इस्लाम ने 1400 साल पहले बयान की थी, साइंस अब आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़ुबान और अपने आलात के ज़रिए इसकी झलकियाँ देख रही है। अच्छा। कुरान की वो आयत कि तुम्हारे रब के यहाँ एक दिन तुम्हारे शुमार के मुताबिक 1000 साल के बराबर है, मतन के मुताबिक ये सिर्फ सब्र की तलकीन के लिए एक इस्तियारा नहीं, बल्कि ये मुख्तलिफ दायरों में वक्त के मुख्तलिफ बहाव का एक हकीकी बयान भी हो सकता है। जी बिल्कुल, यही नुक्ता है। ये हैरान कुन है ना? बहुत ज्यादा। तो हमारी ये जमीन की घड़ी कायनात की लातादाद घड़ियों में से सिर्फ एक है और सब मुख्तलिफ रफ्तार से चल रही हैं, और इन सब को एक ही जात ने सेट किया है। बिल्कुल, और ये हमें एक और बड़े सवाल की तरफ ले जाता है। और वो सवाल ये है कि एक मिनट, अगर मेराज में वो मुलाकात हकीकी थी तो इसका मतलब है कि वो अंबिया आज भी कहीं ना कहीं मौजूद हैं, वो फना नहीं हो गए। क्या मतन इस बारे में कुछ बताता है कि वो कहाँ हैं? ये तो जहन घुमा देने वाला ख्याल है। जी, और कुरान खुद इसकी तायीद करता है। ये मत समझो कि जो अल्लाह की राह में उठा लिए गए वो मुर्दा हैं, बल्कि वो जिंदा हैं अपने रब के पास। तो मौत खात्मा नहीं है? मतन के मुताबिक मौत वजूद का खात्मा नहीं बल्कि महज मकाम की तब्दीली है। कुछ अंबिया जैसे ईसा अलैहिस्सलाम और इदरीस अलैहिस्सलाम को जिस्मानी तौर पर एक बुलंद मुकाम पर उठा लिया गया। कुछ अल्लाह के हुक्म से अब भी जिंदा हैं और दीगर ऐसे दायरों में मौजूद हैं जहां वक्त की गिरफ्त उतनी सख्त नहीं, जहां रूह बोसीदा नहीं होती। तो वो चले नहीं गए? वो सिर्फ हमारी नजरों से ओझल हो गए हैं। हमारा वक्त का पैमाना उन पर लागू नहीं होता। तो वो हमारी इस 3 डायमेंशनल हकीकत से बस एक दूसरी हकीकत में मुंतकिल हो गए। ये ख्याल तो मौत के तस्वुर को कितना बदल देता है। ये खात्मा नहीं बल्कि एक मुंतकिली है। बिल्कुल, उनका वजूद कायम है। हमारी महदूदियत ये है कि हम उन्हें देख नहीं सकते, और यहीं से मतन सद्दीकीन के तस्वुर को मुतारुफ करवाता है। आपने सद्दीकीन का जिक्र किया, ये एक बहुत भारी भरकम लफ्ज़ है। आमतौर पर इसका तर्जुमा सच्चे लोग किया जाता है, लेकिन मतन के मुताबिक उसकी तारीफ क्या है? क्या ये सिर्फ ईमानदार होने का नाम है या कुछ और? मुत्किन के मुताबिक ये सिर्फ सच बोलने से कहीं बढ़कर है। एक सद्दीक वो है जिसकी अंदरूनी सच्चाई यानी उसका बातिन खुद खारिजी हकीकत यानी अल हक से मुकम्मल तौर पर हम आहंग हो जाए। अच्छा, मतलब कोई फिल्टर ना हो, कोई धोखा नहीं, कोई वहम नहीं, कोई नफसानी ख्वाहिश हकीकत पर पर्दा नहीं डालती। जो वो जानता है और जो असल हकीकत है, इसमें कोई फर्क नहीं होता। इस्लाम में सच्चाई कोई जाती राय नहीं बल्कि कायनात के इलाही निज़ाम के साथ हम आहंगी का नाम है। इस तारीफ के मुताबिक तो तमाम अंबिया अपनी फितरत के एतबार से सद्दीक होते हैं। जी, वो सद्दीकियत के आला तरीन दर्जे पर फाइज होते हैं।
اسی لیے ان کا شعور ہماری طرح وقت کی اس لکیری جیل میں قید نہیں ہوتا۔ وہ چیزوں کو الگ طرح سے دیکھتے ہیں۔ جی، وہ چیزوں کو صرف ظاہری آنکھ سے نہیں بلکہ اللہ کی عطا کردہ بصیرت سے دیکھتے ہیں۔ ان کے لیے حقیقت کی وہ تہیں اور دائرے اتنے چھپے ہوئے نہیں ہوتے جتنے ہمارے لیے ہیں۔ تو ایک صدیق کے لیے دیکھی اور اندیکھی دنیا کے بیچ کی لکیر بہت دھندلی یا شاید شفاف ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا اپنا باطن اتنا صاف ہوتا ہے کہ وہ حقیقت کو بغیر کسی بگاڑ کے منعکس کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس سے ہم اپنے بالکل شروع والے سوال پر واپس آ جاتے ہیں۔ جی، اگر یہ دوسری حقیقت، یہ دوسرے دائرے اور یہ ہستیاں موجود ہیں، اور جیسا کہ متن کہتا ہے کہ غیب دور نہیں قریب ہے، تو ہم انہیں دیکھ کیوں نہیں سکتے؟ یہ سب ہم سے چھپا ہوا کیوں ہے؟ اس پردے کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ یہاں متن ایک بہت اہم اور گہرا جواب دیتا ہے۔ یہ پردہ ہماری کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ ہی غیب کی کمزوری کی وجہ سے ہے۔ مطلب یعنی ایسا نہیں ہے کہ غیب کوئی دھندلی یا غیر حقیقی چیز ہے جو ٹھیک سے نظر نہیں آ سکتی۔ متن کے مطابق یہ پردہ ایک آزمائش ہے۔ یہ جان بوجھ کر ڈالا گیا ہے کیونکہ انسان کو آزمایا جا رہا ہے۔ یہ تو بات کی سمتی بدل دیتا ہے۔ یعنی پردہ ہماری حفاظت کے لیے نہیں بلکہ ہمارے امتحان کے لیے ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فرق ہے۔ بہت بڑا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ شاید ہم غیب کو دیکھنے کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، لیکن متن کہہ رہا ہے کہ وجہ یہ نہیں، وجہ آزمائش ہے۔ بالکل، اگر غیب ہر وقت نظر آتا، اگر فرشتے ہمارے سامنے چل پھر رہے ہوتے، اگر جنت اور دوزخ کھلی آنکھوں سے دکھائی دے رہے ہوتے، تو آزاد مرضی، فری ول کا تصور ہی ختم ہو جاتا۔ جی، ایمان ایک مجبوری بن جاتا، انتخاب نہ رہتا۔ کوئی شخص گناہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ جزا اور سزا فوری اور یقینی نظر آ رہی ہوتی۔ صحیح۔ یہ پردہ اس آزمائش کو برقرار رکھنے کے لیے ہے کہ ہم اندیکھی حقیقت پر بھروسہ کرتے ہیں یا صرف اپنی آنکھوں دیکھی مادی دنیا کو ہی کل حقیقت مان لیتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے رحمت بھی ہے، کیونکہ اگر سب کچھ نظر آ رہا ہوتا تو زندگی کا بوجھ شاید ناقابل برداشت ہو جاتا۔ یہ پردہ ہمیں عمل کرنے کی آزادی دیتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پردہ ہمیشہ نہیں رہے گا، صرف خالص بے نقاب حقیقت باقی رہ جائے گی۔ جی، اور متن یہ بھی کہتا ہے کہ قیامت کا دن صرف مستقبل میں آنے والا کوئی واقعہ نہیں بلکہ وہ پہلے سے انتظار کر رہا ہے۔ یہ بھی وقت کے اسی لچکدار تصور سے جڑا ہوا ہے کہ وہ واقعہ ہمارے لیے مستقبل میں ہے لیکن وجود کے کسی اور دائرے میں وہ پہلے سے موجود ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ متن ہمیں اپنی سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی لانے کی دعوت دیتا ہے۔ جی، وقت کو ایک ناقابل عبور سخت دیوار سمجھنے کے بجائے اسے ایک مخلوق، ایک لچکدار جہت کے طور پر دیکھنا جسے ایک اعلیٰ طاقت مکمل طور پر کنٹرول کرتی ہے۔ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو زندگی، موت اور ہماری روزمرہ کی حقیقت کے معنی بدل دیتی ہے۔ بالکل، انبیاء کی ملاقاتیں، تہ در تہ آسمان اور غیب کا پردہ، یہ سب ایک ایسی وسیع اور پیچیدہ حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو ہمارے حواس خمسہ کی گرفت سے کہیں زیادہ بڑی ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جسے ہم حقیقت سمجھتے ہیں وہ شاید پوری تصویر کا ایک بہت ہی چھوٹا، ہمارے لیے مخصوص کیا گیا حصہ ہے۔ باقی کی تصویر جان بوجھ کر ہم سے چھپائی گئی ہے تاکہ ہماری آزمائش ہو سکے۔ متن کا اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ جب پردہ اٹھے گا تو صرف حقیقت باقی رہے گی۔ یہ ہمیں ایک آخری گہری سوچ پر مجبور کرتا ہے۔ اگر وقت کا ہمارا یہ احساس، یہ گزرتے ہوئے دن، مہینے اور سال صرف اس دنیاوی آزمائش کے لیے بنایا گیا ایک عارضی ڈھانچہ ہے، تو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کن چیزوں کو اتنی زیادہ اہمیت دے رہے ہیں؟ ہماری پریشانیاں، ہماری کامیابیاں، ہمارے 5 سالہ منصوبے، جو شاید اس حتمی بے نقاب حقیقت کے سامنے بالکل غیر اہم یا بے معنی ہوں۔